السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس اور اس کے سلسلے کا جناب آج کا لیکچر نمبر ہے 24۔ پچھلے لیکچر میں جس طرح ہم نے واولز پر کام سٹارٹ کیا اور کچھ ایگزامپلز پر کام کیا، ظاہر ہے کہ ہم نے صرف ایک سلسلہ سٹارٹ کیا تھا پچھلے لیکچر میں، سو ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ واولز کو ختم کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، میتھس ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے، اور پھر ساتھ میں ایڈورب اوبیسلی فورتھ پارٹ آف سپیچ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ واولز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ یہ ظاہر ہمارے فون سے ریلیٹڈ ہے، بول چال اور اس میں واول ساؤنڈز۔ تو میں آپ کے ساتھ کچھ کامن ورڈز شیئر کرتا ہوں ود کانسوننٹس ایٹ دا اسٹارٹ۔ اچھا، اب بہت سارے ورڈز ایسے ہیں کہ جن کے سٹارٹ میں کانسوننٹ آ جاتا ہے مگر وہ کیا ہوتے ہیں جناب؟ واولز ہوتے ہیں۔ تو ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں جناب کہ کیا معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کے ساتھ جیسا پچھلے لیکچر میں شیئر کر چکا ہوں آور، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اس کا پروننسیشن بھی لازمی دوں۔ اب آور جو ہے اس کے ساتھ، اچھا اب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی واول ساؤنڈز ہیں، کیونکہ یہ ہیں تو کنسوننٹ لیکن دے ساؤنڈز لائک واولز، تو ان کے ساتھ این لگے گا، اور این لگنے کی وجہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر ورڈ میں کلیئر کروں گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ پھر کچھ آپ کے ساتھ ایسے واول شیئر کروں گا کہ جو واول ضرور ہے لیکن ان کے ساتھ این نہیں لگتا بلکہ ہم اے لگاتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ واول نہیں بلکہ کنسوننٹ کی آتی ہے۔ تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ جو ہے نا یہ ہماری ویڈیو ہے اس کے حوالے سے۔ دیکھیں آور ہے تو یہ ڈبل اے جو ہے نا وہ ساؤنڈ دے رہی ہے، ایچ جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ اسی طریقے سے لیٹ سپوز آنر آ گیا جی۔ ابھی دیکھیں کہ یہ اعزاز کو کہتے ہیں آنر، تو یہ آنر۔ اب یہ میں نے ڈبل او یہاں پر لگایا آنر، تو یہ جو او ہے نا بیسیکلی یہ بھی ایک طرح کی واول ساؤنڈ ہے، تو اس سے پہلے بھی آپ این لگائیں گے۔ اسی طریقے سے ایف بی آئی، اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایف بی آئی، اس کو میں آئی کر دیتا ہوں، آئی ای وائی، تو ایف جو یہ سٹارٹنگ میں آ رہا ہے نا ایف، تو یہ اس طریقے سے آواز اس کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ واول ہے، اس سے پہلے بھی این لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا آ جاتا ہے این بی اے جو کہ ظاہر نیشنل باسکٹ بال ہے، پھر اسی طرح این ایف ایل ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو این بی اے جو ہے وہ ہے این بی اے۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو این ہے نا وہ این ای این کی آواز دے رہا ہے، تو یہ جو ای این کی آواز اس میں آ رہی ہے یہ اوبویسلی آپ کا واول ساؤنڈ ہے جی۔ پھر ایم بی اے کی طرف آ جاتی ہے، ڈگری ہے، آپ کو پتہ ہے ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن، تو یہ آپ کا آ رہا ہے ایم کی آواز دے رہا ہے، باقی بی اے میں ساتھ اس کے ویسے لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ ایم تو اس لیے یہ بھی ایک واول ساؤنڈ ہے، اس کے ساتھ بھی این لگے گا، جیسے کہ ہی ہیز این ایم بی اے ڈگری، سو اس کے ساتھ بھی ای ایم کی جو ہے ساؤنڈ آ رہی ہے یعنی ایم، تو یہ آ جائے گا آپ کا واول ساؤنڈ۔ اسی طریقے سے جناب کر لیتے ہیں این ایف ایل، ابھی کچھ ہم ایبریویشنز پر کام کر رہے ہیں۔ این تو این ایف ایل، اب یہ جو این ہے نا ای این این مطلب این، تو یہ ساؤنڈز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ واول کا، ٹھیک ہے۔ این اے جیسے ای این، سو یہ چونکہ واول ساؤنڈ ہے تو اس سے پہلے بھی این لگ جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے ایس او ایس، اب یہ بھی ایک ایسا ورڈ ہے کہ ایس او ایس، ابھی دیکھیں ایس ای ای ایس، تو یہ بیسیکلی جو سٹارٹنگ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی واول ساؤنڈ سے ہو رہی ہے، ایس او ایس، تو چونکہ یہ بھی اس طرح سے واول ساؤنڈ کو کنٹین کرتا ہے تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کے ساتھ این آئے گا جی۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے یہ والا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ورڈ ہے نا اس کو اکثر لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں،
یہ وارث کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. نارملی وراثت کے حوالے سے جو ٹرمز ہوتی ہیں ان میں یہ وارث کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اس میں ایچ بالکل سائلنٹ ہے جیسا آور میں ہم نے کیا تھا. یہ ایئر ہے, ایئر پڑھتے ہیں اس کو اس طریقے سے جیسے ایئر ہوا ہوتی ہے, تو یہ ایئر. سو ایچ نہیں ہے اس کے ساتھ, سو اس کے لیے بھی واول ساؤنڈ یوز ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں خلف یا وارث کسی چیز کا, کسی کی جائیداد وغیرہ کا, پیسے کا. تو یہ آ گیا جی. اسی طریقے سے ایک اور ورڈ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, آور گلاس, آر گلاس. تو ظاہر ہے کہ یہ اسی طریقے سے کر رہا ہے. سو یہ ورڈز ہیں جن کے ساتھ اوبیسلی ہمارا یوز ہو رہا ہے واول ساؤنڈ, اور اگر یہ واول ساؤنڈ کے ساتھ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ این لگے گا, این, آر گلاس, وٹ ایور. کانسوننٹ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کانسوننٹ صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب بی ہے یا سی ہے یا ڈی ہے اینڈ سو آن, بلکہ کانسوننٹ ہمیشہ یاد رکھے گا ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یہ واول میں واول اور کانسوننٹ جو ہیں یہ صرف ہمارے الفابیٹس نہیں ہے یا ان کی پہچان نہیں ہے, بلکہ یہ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم جب بھی اے یا این لگاتے ہیں تو وہ ہم واول ساؤنڈ کے اوپر ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یا کانسوننٹ ساؤنڈ کے اوپر کرتے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ کچھ واول ورڈز شیئر کر لیتا ہوں, یعنی وہ ورڈ جو واول سے سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن وہ کانسوننٹ کی جو ہے نا ساؤنڈ دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ این کی جگہ اے لگے گا, جس میں سے ایک بہت کامن ورڈ ہے یونیورسٹی. ابھی دیکھیں یونیورسٹی کا جو ورڈ ہے نا, اس کے ساتھ این نہیں لگے گا بلکہ اس کے ساتھ لگے گا آ یونیورسٹی. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ جو ہے نا فینومینا ہے کہ یہ یونیورسٹی. اب یہ جو یو ہے نا, یو, یہ وائی کا ساؤنڈ آ رہا ہے, اور وائی جو ہے نا بیسیکلی وہ ساؤنڈز لائک اے کانسوننٹ. سو یہ کانسوننٹ ہے بیسیکلی وائی, اور یونیورسٹی ہے. اسی طریقے سے آپ کا ہے یونیفارم. اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے یو سے سٹارٹ ہونے والے بہت سے ایسے واول ساؤنڈز. آپ یہ دیکھیں نا, یہ یو واول میں آتا ہے, اے ای آئی او یو, لیکن یہ واول ساؤنڈ کی بجائے یہ ہو جاتا ہے جناب کانسوننٹ ساؤنڈ میں, تو یہ آ جاتا ہے آ یونیفارم بجائے این کے. اسی طریقے سے یورپ. اب یورپ, یورپ, اب یہ چونکہ وائی کی ہی ساؤنڈ آ رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اے لگے گا, یعنی کہ یورپین, جیسے کہ ہم کرتے ہیں یورپین. سو یہ این نہیں لگے گا اس کے ساتھ اے لگے گا. سو آئی ایم شیور آپ کو اس لیکچر میں واول ساؤنڈز اور کنسوننٹس جو ساؤنڈ ہے ان کی خاصیت تک سمجھ آ گئی. اب ظاہر ہے آپ اس میں ریسرچ اپنی کریں, جتنی زیادہ آپ ریسرچ کریں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے, کیونکہ ریسرچ آپ کی جو ہے نا یاد رکھیں اور پریکٹس یہ ہمیشہ میٹر کرتی ہے. اب میں خود ان چیزوں کے اوپر ریسرچ بھی کرتا ہوں, پریکٹس بھی کرتا ہوں. ادروائز آپ کسی بھی چیز میں ماسٹر نہیں کر سکتے, نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں, بلکہ آپ کا جو علم ہوگا وہ بہت زیادہ محدود رہے گا اگر آپ اس پر ریسرچ نہیں کریں گے خود. تو اگر آپ صرف اور صرف ایک لیکچر دیکھیں گے اور اس میں جو میں نے کچھ ورڈز یا جو بھی میں نے اگزامپل جو ہیں وہ دی ہوتی ہیں صرف انہی پر اکتفا کریں گے تو پھر آپ کا جو علم ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, اور وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتے. ابھی ہم پارٹس آف سپیچ کی طرف چلتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے جو فورتھ پارٹ آف سپیچ ہے وہ ہے ایڈورب. اب اس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ یہ ایڈورب کیا ہوتا ہے. ایڈورب جو ہے بیسیکلی وہ اوبیسلی ایڈ, یہ جو ایک ورڈ کی آواز آ رہی ہے ایڈ, تو یہ ایڈ کرتا ہے, یعنی کہ ایڈورب ایڈس اور ڈسکرائبس. اب ورب ظاہر ایک ورب کو یہ ڈسکرائب کرتا ہے, another ایڈورب یعنی ایک اور ایڈورب کو بھی یہ مطلب ڈسکرائب کر سکتا ہے, اور ایڈجیکٹیو. اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں ایڈجیکٹیو ہے, اس میں ڈی سائلنٹ ہے, سو یہ ایڈجیکٹیو ہوگا. اچھا اب یہ سائلنٹ والے اور سلیبلز یہ بھی انشاءاللہ آنے والی لیکچرز میں لے کر آؤں گا ٹاپک, جوڑ توڑ اور ان چیزوں کے حوالے سے, تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے. 1 سلیبل 2 سلیبل ورڈ کیا ہوتے ہیں, سلیبلز ہوتے کیا ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے.
ایڈورب بیسیکلی ڈسکرائب کرتا ہے، کوالیفائی کرتا ہے، یا کوئی اس میں معنی ایڈ کر دیتا ہے کسی ورب میں، کسی اور ایڈورب میں، یا پھر ایڈجیکٹو میں. سو یہ انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے جس کو آپ نے یقیناً سمجھنا ہے. اب اس میں میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی ٹائپس کی طرف لے کے جاتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ٹائپس میں جائیں گے تو آپ کو یہ آٹومیٹیکلی سمجھ آتا جائے گا. اس لیکچر میں تو میں ایک ہی ٹائپ کو ڈسکس کروں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ پھر ظاہر ہے اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز. سو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں جو فرسٹ ٹائپ ہے، اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں نمبر 1، وہ ہے ایڈورب آف مینر یا مینرزم. دیکھیں مینر کہتے ہیں آداب کو کسی چیز کے، جیسے محفل کے آداب ہم کہہ سکتے ہیں، کلاس کے، جماعت کے آداب، یعنی مینرزم. تو ایڈوربز آف مینر کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ مینس ہاؤ سم تھنگ از پرفارمڈ، کوئی چیز کیسے پرفارم ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایڈورب آف مینر. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اٹ مینس ہاؤ سم تھنگ از پرفارمڈ. اب کیا ہے مثال کے طور پہ دیکھیں، اب اس میں آپ نے یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہی واکس، شی ٹاکس، بیبی کرائز. یہ میں نے ابھی 3 ایگزامپل لیے، انشاءاللہ میں آپ کو بھی اس سے زیادہ ایگزامپل بھی کرواؤں گا. پہلے چونکہ ظاہر ہے چھوٹے سے فریز سے میری ہمیشہ عادت ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے. بات یہ کہ جو ایڈورب آف ظاہر ہے ایک مینر ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کیسے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سبجیکٹ ہے اور یہ آپ کا ورب ہے، یہ سبجیکٹ ہے اور یہ آپ کا ورب ہے. اب اس کے اندر ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ایڈورب آف مینر لگے گا. جیسے ہی واکس سلولی. اب اگر اس چیز کو آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہے کہ ہم اس پورا یہ جو پیچھے ایک چھوٹا سا فریز ہے نا، اس کا ہم پورا مینر جو ہے نا وہ اس ورڈ کے اندر ہم ڈیفائن کریں، یعنی ڈسکرائب کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو تھوڑا بہت ایک آئیڈیا دے چکا ہوں، کیونکہ ہم جب سنٹینسز کو کر رہے تھے ان کی ٹائپس اور ان چیزوں کو، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایڈورب کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ لی کا ورڈ بھی لگ جاتا ہے، یعنی ایل وائی. اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈورب ہے، اور ایڈورب آف مینر تو ہے ہی. اب دیکھیں ہی واک سلولی. سو بیسیکلی جو میرا پاس فریز ہے نا، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وہ ہے ہی واکس، لیکن اس کو ڈسکرائب میں کر رہا ہوں ایک ایڈورب کے ساتھ کہ ہاؤ ہی واکس. اسی طرح شی ٹاکس جینٹلی، بہت نرمی سے گفتگو کرتی ہے، تو یہ بھی ایڈورب ہو گیا. دا بیبی کرائز لاؤڈلی، اونچی آواز میں. سو یہ ایک چیز آ گئی. یہ تو چلیں خیر چھوٹے سے یوں کہہ سکتے ہیں فریزز پہ ہم نے کام کیا. اب میں اس کو تھوڑا سا کمپلیکس کی طرف لے کے جاتا ہوں. دا مین کمپلیٹس ہز ٹاسک بریلینٹلی. اب یہ دیکھیں کہ وہ آدمی اپنا کام جو ہے نا بڑے زبردست طریقے سے کر رہا ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نیٹلی، بہت صفائی سے اس نے اپنا کام کیا ہے، یا بیوٹیفلی، بہت خوبصورتی سے اس نے اپنا کام مکمل کیا یا ٹاسک مکمل کیا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کام ہے نا، کوئی بھی چیز ہے، اس کا مین ڈسکرپشن اس کے اندر موجود ہے کہ یہ جو سارا کام ہوا ہے، یعنی کہ دا مین کمپلیٹس ہز ٹاسک، یہ کیسے ہوا ہے، تو اس کا ڈسکرپشن آ گیا ہے آپ کے ایڈورب کے اندر. اور اس کی ٹائپ ہے ایڈورب آف مینر، یعنی کہ کس مینر کے ساتھ اس نے کیا، یعنی بیوٹیفلی. مطلب ہے کوئی بہت برے طریقے سے بھی کر سکتا ہے، تو اس کی جگہ پہ آپ پھر وہ اگلیلی لکھ دیں گے، اور اس کے علاوہ ایبزرڈلی لکھ دیں گے، یعنی کوئی ایسے ورڈ یوز کر دیں گے کہ اگر اس نے بہت اچھے طریقے سے نہیں کیا تو وہ اس طرح بھی آ جاتا ہے. اسی طریقے سے میں کرتا ہوں کہ شاہد آفریدی ہٹ آ 6. اب اس کے آگے میں کیا لگاؤں، کیونکہ دیکھیں شاہد آفریدی نے ایک چھکا مارا. اب اس کے آگے کیا ہوگا، اس کے آگے ہوگا کہ بہت زبردست طریقے سے، مطلب کیئرلیسلی، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی لاپرواہی سے ایک چھکا مارا، یعنی کہ مطلب جیسا کہ وہ شاہد آفریدی کی کھیلنے کی عادت ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ آپ اس طرح کا ورڈ لگا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ایڈورب آف مینر جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہوگا، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. یا آپ یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں
بیوٹیفلی یہ بھی ہو جائے گا. تو اس میں مطلب یہ بھی چیز آ جائے گی کہ بہت خوبصورتی سے چھکا مارا, یا ہٹ اے سکس اسٹرانگلی, بہت زبردست چھکا مارا. تو اب اگر یہاں پر یہ آئے ہٹ اے لاؤڈ سکس, فرض کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا شاید کہ ایک لمبا چھکا مارا بہت اونچا, ہٹ اے لاؤڈ سکس, تو یہ بیسیکلی آپ کا ایڈورب آف مینر یا ایڈورب نہیں ہوگا, کیونکہ اوبویسلی یہ ایڈجیکٹو میں آ گیا ہے, تو یہ اور چیز ہے. مائی فادر ڈرائیوز کیئرفلی, میرے فادر بہت احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں مائی فادر ڈرائیوز ایک چھوٹا سا جملہ ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو اس کا ڈسکرپشن ہے یہ بیسیکلی آپ کا ہے ایڈورب, ایڈورب آف مینر, یعنی کہ یہ یہاں پر اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے اس جملے کو کہ اس جملے میں جو کام کیا گیا وہ کیسے کیا گیا. مائی فادر ڈرائیوز کیئرفلی. اسی طرح آرمی از فائٹنگ بریولی. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بریولی ہے نا یہ آپ کا ایڈورب ہے, اور یہ ڈسکرائب کر رہا ہے اس جملے کو کہ ہاؤ آرمی از فائٹنگ, یعنی آرمی کیسے فائٹ کر رہی ہے جی, آرمی از فائٹنگ بریولی. سو مطلب میرے خیال سے اچھے خاصے جملے ہیں, یہاں تک آپ کو یقیناً سمجھ آ جانا چاہیے ایڈورب کے بارے میں کہ ایڈورب کو ہم کیسے یوز کریں. اور میں نے اسٹریٹ فارورڈ آپ کو اس کی ایک ٹائپ بھی کروا دی ہے اس لیکچر میں, ایڈورب آف مینر, کہ ایڈورب آف مینر جو ہے نا وہ کیسے کام کرتا ہے. اوبویسلی ایڈورب آف مینر جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے کسی چیز کا مینر یا کسی چیز کا ایک طریقہ یا میتھڈ, کہ کوئی چیز کیسے پرفارم ہوئی ہے, ہاؤ سم تھنگ از پرفارمڈ. اس میں پھر ہم نے مختلف جملے ڈسکس بھی کیے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ آپ کچھ بھی جملے بنا سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے جملے ہیں جس کے اندر ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ ایڈورب آف مینر ہے یا میں ٹھیک جا رہا ہوں, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے آپ جتنی ریسرچ کریں گے, پریکٹس کریں گے, تبھی آپ کو یہ چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آئیں گی. کیونکہ نارملی جب ایک لیکچر چل رہا ہوتا ہے اس وقت ہمیں ہر چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں تو بہت آسان ہے جی, یہ بھی جملہ یہ بھی. لیکن جب کوئی بھی جملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کسی بھی ٹائپ کا, یا ہمارے سامنے کوئی 5 یا 10 جملے آتے ہیں اور اس میں سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈسٹنگوش کریں یا ان میں سے آپ ذرا نکالیں کہ ایڈورب آف مینر کون سا ہے, تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. سو یہ چیزیں اوبویسلی تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہیں, اور ریسرچ میں اگین کہتا ہوں کہ ریسرچ اس میں امپورٹنٹ ہے. اپنی ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا آپ کی, وہ ہمیشہ ریسرچ پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اور تحقیق پر ڈپینڈ کرتی ہے, پریکٹس پر ڈپینڈ کرتی ہے, محنت پر ڈپینڈ کرتی ہے. تو باقی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی اگر پرابلم ہو, کوئی کوشچن ہو, تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.